الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات ہیں۔ آج کی ان آیاتوں سے قبل پہلے 4 آیتیں گزر چکی، جس میں آخرت کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، قیامت کے قائم ہونے کا، انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے خوف خداوندی پیدا کروائی گئی۔ یہ سب کچھ علامات، ساری وضاحتیں قادر مطلق کی طرف سے بیان کی جا چکی۔ ہر نبی تو قیامت کے آنے کا ذکر کرتے رہے، لیکن یہ آخر الزماں پیغمبر اور ان کے زمانے میں قیامت تک رہنے والی قوم، انسان، ان سے تو قیامت بالکل قریب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ موقوف ہے، تو گویا مہلت خداوندی اب انسانوں کو ملنے والی نہیں ہے۔ ہدایت کے سارے طریقے، وضاحتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سابقہ تمام مقدس کتابوں کا خلاصہ، ماحصل، جو سارے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی فرما کر جو فرما دیا تھا، وہ سارے خلاصے بھی اس کلام پاک کے اندر داخل فرما دیے۔ روایت کے مطابق 104 کتابیں، جن میں بڑی 4 کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن ان تمام کتابوں کا ماحصل، مفہوم، مطلب، مقصد اس کلام پاک سے ذکر کر کر ہر نمونہ بھی یہ آخر زمانے کی قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو گیا ہر قسم کی دلیل، حجت اور استدلال کی سارے چیزیں اس کے اندر پیش کر دیے گئے۔ تو جب اس کلام پاک کے ذریعے سے انسان کے انجام کو بیان کر کر جو انسان کو سدھار پیدا کرنے کے لیے، انسان کے سدھرنے کے لیے چیزیں بتائی جاتی رہیں، تو منکرین کا انکار اور بڑھتا گیا۔ اللہ کے انبیاء کو ان کے نبوت کی، صداقت کی دلائل، معجزات وغیرہ سے ظاہر کر دیے گئے، تو پھر بھی نہ صرف انکار کیا، عداوت پیدا کر دی، دشمنی اختیار کرتے ہوئے من مانے، جواب تو نہیں بن پڑا۔ کوئی چیز آپ کے مفہوم کے خلاف ہے تو دلیل پیش کرو، دلیل پیش نہیں کر سکے، دلیل مل نہیں سکی، جواب دینے سے عاجز اور مجبور ہو گئے، ساکت ہو گئے، تو من گھڑت، حیرانی، پریشانی میں کچھ نہ کچھ کہنا تھا، یہ کہہ ڈالا کہ یہ کلام جادوگری کا ہے، یہ کلام کا پیش کرنے والا جادوگر ہے، یا شاعرانہ کیفیت رکھتا ہے پیش کرنے والا، یہ کلام پاک کو شاعری کہہ دیا۔ شاعری کا مفہوم ہے، ہم اردو محاورے میں بھی غیر غلط من مانی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کسی کی عادت ہو جاتے ہیں، تو اس کا کلام حقیقی، صادق، سچا، پکا نہ ہونے کا اظہار کرنے کے لیے وہ تو شاعری کرتے ہی رہتا ہے، بس وہ شاعر ہے۔ اور حقیقت میں کلام کے اندر جو شاعری کرتے ہیں وہ بھی دماغ کے ذرے ہوشیار ہوتے ہیں، دقیق
دشوار چیزوں کو بڑے اچھے مفہوم میں ڈھالنے کی طاقت رہتی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ ان کا تخیل، خیالی تصور، جس کو عام اردو میں کہتے ہیں خیالی پلاؤ، پکایا کرتے ہیں۔ خود اللہ نے فرما دیا شاعر اور شاعری کی حقیقت کیا ہوتی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ کسی بھی وادی میں اپنے آپ کو خیالوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ ہاں، چند ایک شعرا شاعری حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا۔ تو اس لحاظ سے حمد باری تعالیٰ، نعت شریف، دینی علوم، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی شاعری میں قلم بند ہیں، محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ آج کی نایتوں میں اسی سلسلے کو آگے چلتے ہوئے، اب تک تو باتیں کرتے رہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، جس کے ذریعے سے قرآن پیش کر دیا جا رہا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بلا کسی تحقیق کے دلیل نہیں بن پڑی، تو اپنے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ الزام دے دیے۔ الزام دیتے دیتے بات آگے کہاں تک بڑھ گئی، یہ جرأت ہو گئی اللہ کے اس مقدس کلام کے بارے میں کہہ دیا اضغاث احلام، پریشان کن خواب جو پڑھتے ہیں جس کی حقیقت ہوتی نہیں ہے، وہ سنا کر کسی کو بھی منمانی پہلو کا ذکر کرنا، یعنی پریشان کن، حیرانی ظاہر کرنے والے، جس کا کوئی مطلب نہیں، اس جیسے خوابوں کو اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ ہیں، اردو میں ایک ہی ترجمہ ہوتا، وہ فرق کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی الاحلام من الشیطان والرؤیا من اللہ تبارک و تعالی۔ تو رویا کا ترجمہ بھی اردو میں خواب، احلام کا ترجمہ بھی عربی میں خواب، جس کا واحد حلم آتا ہے۔ تو اردو ترجمے سے فرق دونوں میں ظاہر ہو نہیں پاتا۔ فرق کرنا تو ایسی کرنا، پریشان کن، بے ترتیب، بے مقصد جیسے خواب پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احلام۔ رویا سچے خواب، اچھے خواب، جو وحی کا نبوت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ کا ایک حصہ ہے جو قدرت عطا کرتی ہے، وحی کا 46واں حصہ بتایا گیا۔ بل افطرا ہو، بلکہ اور آگے بڑھتے ہوئے کہہ دیا اس کلام پاک کے بارے میں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو کہنا تھا سو کہہ لیا، جیسا کہنا تھا سو کہہ کر پیش کر دیا، جس کی حقیقت نہیں، اپنے دماغی خیال سے کہہ کر فرما دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے کہہ دیا جبکہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس جیسی گفتگو یہ لوگ انکار میں کرتے ہیں، پھر یہ کہنے لگے بلوا شاعر، بلکہ یہ مختصر بات ہے کہ شاعر ہے۔ شاعر کے دو مفہوم ہیں۔ شعراء میں ایک واقعی ایک طاقت ہوتی ہے، دقیق مشکل مضامین مفہوم کو بڑے اچھے انداز میں مفہوم میں ڈھالنے کی طاقت صلاحیت ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ کہہ کر کہہ دیا کہ جو کچھ کہنا ہے اس کو بڑے پیارے اچھے انداز میں، ایسا انداز جو انسان سننے کے بعد، معنی کو جاننے کے بعد اس کے دل کو چھو لیتے ہیں، اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں، دل میں اثر پیدا کر دیتے ہیں، اس جیسا مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا
اردو میں بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا، عربوں کے اندر بھی کسی کو جھوٹا کہنا ہے تو اس کو شاعر کہتے ہیں، بلکہ عربوں میں محاورہ ہے احسن الشعر اکذبہ، غلط بیانی جس قدر ہو شاعری میں، بس سمجھ جاؤ کہ وہ اچھا شعر ہے لوگوں کے نزدیک۔ یہ کہہ کر یہ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں یعنی جھوٹے ہیں، اس جیسے الزامات بھی دینے لگے، اور یہ دیتے ہوئے یہ چیلنج بھی کیے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، سابق میں انبیاء گزرے ہیں تو گئے اس کا اعتراف ہے، اس کی دلیل سیرت پڑھیں، پوری تفصیلات ہے۔ اسلام، صاحب اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مخالفت میں، اس دین کو ختم کرنے میں، اس دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو پریشان کرنے میں، قتل کرنے میں، ان کی تعداد کو گھٹانے میں جو خیال رکھ کر کرتے تھے، حقائق کو معلوم کرنے کے لیے، منصوبہ بندی کو آگے بڑھانے کے لیے، مکے کے مشرکین بھی اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل کتاب، تورات رکھنے والے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بعد آنے والے سارے پیغمبروں کو تسلیم کرنے والے، نصارہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انجیل کا دعویٰ کرنے والے، ان سے جاتے تھے، ملتے تھے، پوچھتے تھے، تو یہ مطلب نکلا سابق میں انبیاء آئے تھے، وہ انسان تھے، اتنا معلوم تو تھا۔ وہ سابقہ کتابوں میں اس قسم کی چیزیں جو اللہ کا پیام آتا ہے، اللہ کی کتاب وہ نازل ہوتی ہے، ہدایات وغیرہ ملتے ہیں، یہ تمام کے تمام معنی و مفہوم سرسری طور پر ان کو بھی پتہ تھا، اس کے باوجود بھی یہ کہنے لگے کہ ہم اس نبی سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے اس جیسی نشانیاں ہمارے سامنے پیش کرتے کیوں نہیں؟ حوالے بھی دیے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، نشانیوں کو لا کر پیش کرو، یا فلاں فلاں کو لا کر پیش کرو، یا فرشتے کو بلا کر لاؤ، فرشتہ آ کر کہہ دے کہ یہ واقعی نبی ہیں، من مانے مطالبے کرتے رہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے اچھا اور بہتر جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ چیز ان کو بتا دینا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری اس گفتگو سے اتنی تو بات حق ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء تھے، انسان تھے، اللہ کا کلام ان کے پاس آیا تھا، اللہ کا پیام وحی کے ذریعے سے آیا جایا کرتا تھا، انہوں نے بھی ایسی ڈیمانڈ کیا، ان کے ڈیمانڈ کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، کسی نے آسمان سے دسترخوان کا مطالبہ کیا، اللہ نے پورا کیا۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ ڈیمانڈ کر دیا، پتھر کی چٹان سے ایسا کرو، بچہ سمیت زندہ اونٹنی چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، اس میں سے نکل کر آئی، نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے مطالبے نہیں کرنا، مطالبہ کر دیا نا تو اس کے بعد لازم ہوگا، ضروری ہوگا، فرض ہو گیا، یعنی تمہارا اعتراض ختم ہو گیا، اب یقین کرنا، ایمان لانا، یقین کرنا، ایمان لانا لازم ضروری ہو گیا، نہ لانے پر اب حجت بھی پوری ہو گئی، ایسی قوم کو، ایسا انکار کرنے والوں کو نیست و نابود کر دینا، ہلاک و برباد کر دینا، اور یہ کر دیا گیا، جو واقعات بھی ذکر کر دیے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لانے کے بعد انہوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ کے کلام کو کلام نہیں مانا، توحید کے سبق کا انکار کر ڈالا،
تم بھی اس جیسے مطالبہ کر رہے ہو، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے طفیل میں، ان کے شرف و فضیلت میں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اگر یہ کر دیتے ہیں تو پھر تمہاری جڑیں باقی نہیں رہیں گی، نسل باقی نہیں رہیں گی، سب کے سب ختم برباد ہو جاؤ گی۔ بس اتنا اقرار کر رہے ہیں، وہ کافی ہے استدلال کے لیے۔ ہم جو چاہیں گے وہ معجزات ظاہر کروائیں گے، جو تم مطالبہ کرو گے اس کی تکمیل نہیں کریں گے، کر دیے تو نتیجہ یہ ہونے والا ہے۔ اور حکمت اس لیے بھی نہیں کریں گے، تم انکار کرو، کر رہے ہیں نا، لیکن تم سے آنے والی نسلیں، تمہاری اولاد میں سے بہت سارے ایمان لائیں گے، بات سمجھ میں آئیں گی، اور ہوا بھی۔ آگے بڑھ چڑھ کر جو مخالفین تھے، کم و بیش ان کی ساری اولاد ایمان لائی، صحابہ کی فہرست میں شامل، دین اسلام کو سمجھنے، آگے بڑھانے میں اپنی پوری جد و جہد، مال، ضرورت پر جان بھی دے دی۔ تو اسی کا ذکر ہے اس آیت میں کہ سب ہونے کے بعد ما آمنت قبلہم من قریۃ، سابقہ قریہ بستی والے نے جب ان کے مطالبے کی تکمیل کر دی گئی تو اس کے بعد ایمان لانا لازم ضروری تھا، نہیں لائے، اب نتیجہ بھگتے ہم نے ان سارے کے سارے بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ جب بستی نہیں رہی، بستی کے گھر نہیں رہے، کوئی چیز نہیں رہی، تو بستی والے کہاں سے رہیں گے؟ یعنی بستیوں کو ختم کر دیا، یعنی بستیوں سمیت، وہ ملک سمیت، وہاں کے رہنے بسنے والے، چھوٹے بڑے، ضعیف کمزور، کسی کی پرواہ کیے بغیر، جو سب کے سب ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے تھے، تمام کو ہم نے برباد کر ڈالا۔ تم قصے کہانیوں کے طور پر ان کی چیزیں تمہیں معلوم بھی ہیں، اور ہم نے وضاحت کے ساتھ حقیقت کیا ہے ان واقعات کو، نتیجوں کو ذکر بھی کر دیا ہے۔ سوچ سمجھ کے کہو، اس چیلنج کرو۔ اللہ کے لیے سب سے آسان تر بات ہے، لیکن یہ نہیں کرنا بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈھیل ہے، رحمت ہے۔ تم نہ صحیح، تمہارے اولاد ایمان لائیں گے، ان پر اللہ کا رحم ہوگا، اس لیے ہم تمہارے کہنے پر ہم ایسا نہیں کرتے۔ افہم یؤمنون، تم تو جانتے ہیں سابقہ بستیوں کا، ان کی ہلاکت و بربادی کا تفصیل ہم نے پیش کر دی۔ نتیجے میں کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لائے تھے؟ نہیں لائے نا۔ پھر اس کے بعد رہے؟ نہیں رہے نا۔ کیوں نہیں رہے؟ ہلاک و برباد کر دیا گیا نا۔ موت آتی ہے، ایک کے بعد دیگرے، ہر خاندان، ہر فیملی میں ایک طرف سے مرتے رہتے ہیں، ایک طرف سے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے عذاب کی جو شکل ہوئی، تمام کی تمام نسلیں ختم۔ اب ان کی آنے والی نسل نام و نشان باقی رکھنے والا نہیں۔ یہ غضب خداوندی تھا۔ اب ان کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، سابقہ مفہوم سے یہ بات خود سمجھ میں آ چکی، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں انسانوں کے لیے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، وہ استعداد و صلاحیت ان میں پیدا فرمانے کے بعد انسانوں کو سمجھانے کے لیے جنات کو نہیں بھیجا ہم نے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا ہم نے، یہ دونوں کے دونوں
انسان کی ان آنکھوں کو نہ دکھنے والی مخلوق ہے، ان کی خلقت کی صحیح کیفیت پر تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اگر پیش کرنا ہے لَلَبَسْنَاهُمْ، انسانی شکل میں بنا کر، ان کو لباس پہنا کر، کیفیت بنا کر تمہارے سامنے پیش کریں گا۔ جب بھی تم کیا کہو گے؟ ہاں یہ کہاں سے فرشتہ ہے، یہ تو انسان کے جیسا دکھ رہا، نہ کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں ذکر سے مت قرآن، اللہ کی کتاب، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، جو اعتراف تھا ان کے علم میں تھا۔ جو یہودی آباد تھے، نصرانی تھے، آج بھی ہیں، یہ دونوں قومیں ہیں، دونوں کے پاس یہ ذکر ہے کہ ہمارے پاس بائبل ہے، ہمارے پاس تورات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جاؤ وضاحت کر لو ان سے، تمہارے پاس جو رسول آئے تھے کیا فرشتے تھے، یہ جنات تھے؟ ایک ہی بات ملیں گی، وہ انسانی تھے، انہی قوم کے ایک فرد تھے، تو لہذا اور وضاحت کر لینا تو ان سے دریافت کر لو۔ نیز ذکر کے معنی اللہ، اس میں بھی ذکر سے اللہ کی کتاب سے واقفیت رکھنے والے، اس کے علوم، اس کے حقائق سے واقف رہنے والے، جاؤ ان سے دریافت کر لو۔ ان کنتم لا تعلمون، تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے تو حقیقت کا پتہ چلا لو۔ پھر ایسے انکار کرنے والے جسے پتہ ہے یا ارے یہ نبیوں کو کیا، ہمارے جیسے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، انہیں بھوک بھی لگتی ہے، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ جب اللہ کے اتنے مخصوص بندے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھوک نہیں لگنا چاہیے، فلاں فلاں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم جتنے نبی تھے ان کے جسم، ایک جسم والی چیز ہی دی ہے، کوئی ایسا نبی نہیں تھا جو بغیر جسم کے تھا، اور ایسا جسم جس کو بھوک بھی لگتی ہو، کھانا نہیں کھانے والا ایسا کوئی نبی نہیں، پانی نہیں پینے والا ایسا نبی نہیں۔ ظاہر میں تو یہی ہیں، باطن میں اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جو اللہ کا تعلق ان کے ساتھ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجے وہ کھانے پینے والا جسم ہی رکھتے تھے، اور پھر سارے جسم رکھنے والے انسان، جیسا ان کو موت آتی ہے، زندگی میں تبدیلی آتے رہتی ہے، بیماری و صحت رہتی ہے، یہ سارے کے سارے مسائل ان انبیاء علیہ السلام کو تھے۔ ان کو موت نہ آئے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس دنیا کے اندر اس جسم کے ساتھ، اس قسم کا کوئی نبی نہیں بھیجے ہم۔ یعنی یہ صفات، یہ کیفیتیں جو عام انسان کو آتے ہیں وہ نبیوں کو بھی ہیں، لہذا نبی انسان ہی رہیں گے، اور پھر انبیاء مردوں میں رہیں گے، عورتوں میں نہیں رہیں گے۔ جب انہوں نے نہیں کیا، ان تمام وضاحتوں کے باوجود بھی انکار، نفرت کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ جیسا اللہ نے انجام کیا اس کو کرنا چاہتے ہو، تو مسلمان جو اسلام سے جڑا ہوا ہے اپنے اسلامیت کو مضبوط اور پختہ کرتا چلے، آنے والی رکاوٹوں پر صبر کرتا چلے، ہونے والے نقصان کو منشاء خداوندی سمجھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، باعث خیر و برکت اور ذخیرے آخرت بنا کر دے گا، وہ ایمان یقین رکھ کر چلے۔ اور ان منکرین کے لیے کہہ دیا آخر کار ہم نے پوری حجت پوری کرنے کے بعد ہم نے ان سے کیا گیا وعدے کو پورا کیا، یعنی نافرمانوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان میں سے چندے کو باقی بھی رکھے جو ایمان لائے تھے، بات سمجھے تھے، خوف خداوندی رکھتے تھے،
فانجیناہم، ہم نے انہیں بچایا بھی، اور جس کو باقی رکھنا مقصد تھا، حکمت تھی، ہم نے ان کو ہلاکت و بربادی سے محفوظ رکھا۔ اور ماں بقی حد سے آگے بڑھنے والے شرارت میں، عداوت میں، نفرت میں، خوف خداوندی نہ رکھنے والے، ان تمام کو ہم نے ہلاک کر دیا، نام و نشان باقی نہیں رکھا۔ اس بات پر بات پوری کرتے ہیں، اے بندو، اے انسانو، یہ سمجھ لو، انزلنا الیکم کتابا، ہم نے ایسی کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ ذکر حکم، تمہارا ذکر ہے نا، تمہارے لیے نصیحت ہے، زندگی میں سعادت و برکت کی باتیں ہیں، شیطان پرستی سے تم کو بچانے کے طریقے ہیں، بحیثیت انسان جو شرف و مرتبہ مل سکتا ہے ملے گا، اللہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ ساری چیزوں کی تفصیل ہے۔ اور پہلے درجے میں قرآن عربی میں نازل ہوا، اے عربو، تمہارے لیے تو سب سے بڑا شرف بزرگی کی بات ہو گئی۔ ہندوستان کے اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ پر صدر جمہوریہ انتخاب اس فرد پر ہوا جو اس اسٹیٹ میں رہتا ہے، سارے ہندوستان کا رہے گا شہر وہ، لیکن ان کی ریاست سے ہے، اس ریاست کا ہر فرد کئی دنوں تک جوش منایا، جشن منایا، یہ فطرت ہے۔ تو اس طرح قرآن کو کئی زبانوں میں، سابقہ کتابیں دوسری زبانوں میں نازل کی گئیں، قرآن کو، رسول کو عربوں میں سے منتخب کیا گیا، عربوں پر نازل کر دی گئی۔ اے عربو، تم مخالفت میں اتنے آگے بڑھے، تمہارے لیے تو ساری دنیا والوں کے اوپر ایک سب سے بڑا شرف بزرگی کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک فرد کو رسالت کے لیے منتخب کیا، اپنا مقدس کلام پاک تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا، پھر اس کے بعد تم سے جڑنے والے دنیا کے ہر حصے تک اطراف بعد میں پھیلایا۔ یہ ایک مفہوم۔ دوسرے، تم کو انسانیت کا سبق سکھانے، سمجھانے، بتانے کے لیے، برائی سے ہٹانے کے لیے، دنیا اور عاقبت اچھی کرنے کے لیے درکار جتنی چیزیں، انہی چیزوں کا تو تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، ذرا عقل سے کام لو، کم سمجھی سے بے عقلی کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کے جو رکوع بنے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ایک سہولت کے لیے یہ تقسیم کر لی گئی ہے۔ اس میں ایک سہولت یہ ہے، ایک ایک مضمون کو ایک ملحوظ رکھا گیا ہے، اس لیے دیکھیں گے کہیں رکوع چھوٹا ہے، کہیں رکوع بڑا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک رکوع اس لحاظ سے ختم ہوا ایک خاص مضمون کے تحت۔ اب توحید سے متعلق، توحید کا انکار کرنے سے متعلق کیا چیز ہوئی تھی، اس کا تذکرہ اب اگلی آیت سے چلے گا۔ سبحان اللہ۔